إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو. یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہاری بگڑی بنا دے گا، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، بہت بڑی کامیابی کا حاصل کر لی. اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی. اس پیغام میں، اللہ کی اس فرمان میں میرے اور آپ کے لیے جو میسج دیا گیا ہے، جو بات ہمارے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ یہ بات ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. ایک مومنوں سے اللہ مخاطب ہے. شروع میں جو اللہ تعالیٰ جب بات کو شروع کرتے ہیں نا، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 71 ہے، جب اللہ تعالیٰ بات شروع کرتے ہیں تو مومنوں سے مخاطب کرتے ہیں، ایماندار لوگوں سے مخاطب کرتے ہیں کہ اے مومن، تیرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو بات سیدھی کرے، بات سچی کرے، اور معاملات کو ٹھیک کرنا یہ تیرے رب کا کام ہے. اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے. پھر آخری ٹکڑا جو خاص طور پہ ہمارے آج کے موضوع کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ سب سے بڑی کامیابی کو پالے. اگر میں اور آپ دنیا کی سب سے عظیم کامیابی اپنے دامن میں سمیٹنے کی خواہش مند ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی مجھے مل جائے، اس کے لیے راستہ کیا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر موسم، ہر سیزن، عمر کے ہر مرحلے میں یہ تلاش کرنا ہے کہ میں اپنے اللہ کی اطاعت کروں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. انداز بدل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کبھی اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی کریم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروانے کے لیے اور آپ کی بات منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو بدل کے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیاتی میں، سیرت میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. وہ بندہ
آپ کو نمونہ بناتا ہے قدم قدم پہ، لمحہ بلمحہ اس کی زندگی کے شب و روز، اس کے دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کے گزرتے ہیں، آپ کی سیرت کو اختیار کر کے گزرتے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے گزرتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے، لَقَدْ كَانَ یقیناً تمہارے لیے، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، فی رسول اللہ کہا ہے، آپ کی خوشی بھی، آپ کی غمی بھی، آپ کے دن بھی، آپ کی رات بھی، آپ کی عبادت بھی، شاید کو اگر ایک پہلو خاص کرتے تو معاملہ خاص ہو جاتا ہے۔ فی رسول اللہ ہے، معاملات بھی، معیشت بھی، عبادت بھی، عقیدہ بھی، عمل بھی، لین دین بھی، تجارت بھی، بیویوں کے ساتھ معاملات، بچوں کے ساتھ معاملات۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، زندگی کے ہر شعبے میں تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون اسے اختیار کرے گا؟ ذرا اگلی بات پہ غور کرنا، کون اسے اپنے لیے نمونہ سمجھتا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ شخص جو اللہ سے ملنے کا خواہش مند ہے، اللہ سے امید کا طلبگار ہے، جس کے دل میں اپنے اللہ کو ملنے کا شوق ہے اور آخرت کے دن کا شوق ہے۔ میں نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، رب ذوالجلال کا دیدار کرنا ہے، میں نے آخرت کا دن قائم ہونا ہے، اور میرے زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ بس یہ دو باتیں جس کے ذہن پہ سوار ہو گئی نا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کے دل پہ اور جس کے ذہن پہ اللہ سے ملنے کا شوق، اللہ سے ملنے کی تمنا، اللہ سے ملنے کی امید اور آخرت کے دن کا خوف اور ڈر ہے، وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لمحہ بلمحہ لیے نمونہ سمجھے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ شخص جو کثرت سے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کی یاد کے لیے اگر آپ اللہ کی یاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی یاد کثرت سے کرنا چاہتے ہیں، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ شروع میں ہوئی بات کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اللہ کو یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو، محبت کے ساتھ چٹی سمجھ کے نہ اپنایا کریں گے، بس دل میں ایسا شوق اور محبت اپنے حبیب کے بارے میں بندے کو جگانی چاہیے۔ اگر وہ احساس اور شعور مردہ پڑ چکا ہے تو اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا مقصد میرے عزیزو آپ کو کوسنا نہیں ہے، اللہ کی قسم دل میں یہ بات نہیں ہے، دل میں ایک ذوق اور دل میں یہ شوق ہے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، مقام اور مرتبہ اور عظمت اور شان آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دماغ اور آپ کے دلوں میں اتر جائے، اور جب یہ ذہن میں آ جائے تو پھر اللہ کی قسم نبی کریم کی کوئی بات پہ عمل کرنا بندے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر بندہ سارا سمجھتا ہے، ساری دنیا لوٹتی ہے تو لوٹ جائے، سارا زمانہ اگر ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ میرے لیے سب سے بڑی شرف اور سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے حبیب اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے طریقے پر چلتے، چہرہ بھی، لباس بھی، لین دین بھی، معاملات بھی، اولاد کے ساتھ معاملے، بچوں کے ساتھ، بچوں کی تربیت، بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، پھر وہ مطالعہ کرتا ہے کہ جب سب سے بہترین نمونہ اللہ کے رسول ہے اور سب سے بڑی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور نبی کریم کی اطاعت و فرمان برداری میں ہے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، نہ اس کو برادری کا ڈر، نہ اس کو خاندانی کوئی رکاوٹیں، نہ کوئی اور کوئی ایسے مسائل، نہ اس کو مال کی محبت۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میری سب سے بڑی ضرورت، میرا مال خرچ ہوتا ہے، نبی کریم کی اطاعت مجھے ملتی ہے تو کوئی بات نہیں، مال چلا جائے لیکن نبی کریم کی اطاعت چھوٹنی چاہیے۔ یہ میری چیزوں، اب ضرورت ہے اس بات کی، اس وقت ہمیں اس چیز کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک سنتوں کا احیاء نہیں ہو سکتا، آپ کی سیرت کو آپ اختیار نہیں کر سکتے
جب تک یہ ذہن کے اندر نہیں بیٹھے گا، جب تک یہ اصول اور کلیہ ذہن میں نہیں بٹھائے گا نا کہ میرے لیے سب سے بڑی مجبوری میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی اتباع یہ میری ذمہ داری ہے، پھر آپ دنیا کی کوئی رکاوٹ بھی کراس کرنے کو تیار ہو جائیں۔ کب؟ جب آپ اہمیت کو سمجھیں گے کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ سب سے بڑا قیمتی میرے لیے اثاثہ میرا یہ ہے، سب سے قیمتی اثاثہ میرا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میں اپنے اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے، اپنے پروردگار کے آرڈر کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، چونکہ میرے رب نے مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور میں اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اپنے رسول کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے دامن میں ایسا دبا ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا، اور میں لینے کو تیار ہوں، آپ کی اطاعت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا وعدہ کیا ہے نا، اپنی محبت کا وعدہ کیا ہے تو اسی بنیاد پہ کیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ۔ انداز بدل کے بات وہی ہے، نقطہ وہی ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم محمد کریم آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر آپ اطاعت رسول کو چھوڑ کے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ محبت ہی درست نہیں ہے۔ محبت اللہ سے بھی کرنی ہے تو نبی کریم کی اطاعت کے نیچے رہ کے کرنی ہے۔ آپ کی اطاعت چھوڑ کے محبت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ سے۔ اپنی خواہشوں مرضیوں کے مطابق آپ عبادات ایجاد کرنے، خود آپ سنتیں ایجاد کرنے، اور خود آپ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اور کہیں کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے گی، ملی نہیں، قطع نہیں ملی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محمد کریم آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے محبت کا ایک ہی راستہ ہے، میری اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے چلو، میری اطاعت کرو، میری تابعداری کرو۔ اور جو تابعداری کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنا سر ہلا نہیں سکتا۔ بات سمجھ آئے نہ آئے، حالات مشکل ہو، دھوپ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ جس نے تابعداری کرنی ہے اس کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ۔ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس جملے پہ غور کیجیے کہ نبی کریم کی اتباع آپ کی سنت کو اختیار کرنے کی وجہ سے اور آپ کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے مجھ سے کون محبت کرے گا؟ جی اللہ محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ پیار کرے گا تم سے۔ اطاعت تم رسول کریم کی کرو گے، بات تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے، پیچھے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلو گے، پیروی تم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو گے۔ لیکن مالک الملک کو اس پیروی سے اتنا پیار ہے، یہی اللہ چاہتے ہیں، اس کا حکم دیا اس نے، فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صرف محبت ہی نہیں کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف۔ میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہی، ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، بینگ مسلم، مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا کیا طریقہ تھا، دن کیسے گزرتے تھے، رات کیسے گزرتی تھی، معاملات کیسے تھے، لین دین کیسا تھا، زبان کیسے استعمال کرتے تھے، آنکھیں کہاں استعمال کرتے تھے، کان کیسے استعمال کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، سسرال کے ساتھ کیا رویہ تھا، بیوی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ نبی کریم کی زندگی تو ایک کامل نمونہ ہے نا ہمارے لیے۔ میرے عزیزو،
زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ ہر خطبہ جمعہ میں یہ بات سنتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے سچی بات کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ وَأَحْسَنُ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ وَأَحْسَنُ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 راستے آپ کو ملیں گے، 20 راستے آپ کو ملیں گے، لیکن یاد رکھیں سب سے احسن، اچھا، خوب اور بہتر راستہ میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، کاموں میں سے سب سے بدترین کام، جب بھی آپ نبی کریم کا راستہ چھوڑ کے کوئی نئی چیز شامل کریں گے، کوئی دین میں نیا کام کریں گے، کوئی نیا اللہ کی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کسی چیز کو قرار دیں گے، کوئی نئی عبادت انٹروڈیوس کروائیں گے، کوئی نیا ذکر لوگوں میں متعارف کروائیں گے، اور آپ اگر یہ کہیں گے کہ اس سے اتنا ثواب ملے گا اور اس کا اتنا اجر ملے گا اور اس کا اتنا ثواب ملے گا اور اس سے اللہ کا قرب ملے گا، یاد رکھیں نہیں، قرب نہیں ملے گا اس سے، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اس سے اللہ قرب ملے گا۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کاموں میں سے سب سے بدترین کام اور گندا کام دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر بدعت، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جائے۔ کوئی نئی چیز جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، جو آپ کے دور میں نہیں تھی، جو آپ نے سکھائی نہیں تھی، جو آپ نے سمجھائی نہیں تھی، جس کی فضیلت آپ نے نہیں بتائی، جو آپ نے کر کے نہیں دکھائی، آج وہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہو سکتی ہے، قتل ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ غلطی ہوئی لوگوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسی باتیں لگا دی گئی، مشہور کر دی گئی کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے 15 شعبان کے حوالے سے، 27 رجب کے حوالے سے، 22 رجب کے حوالے سے، ایک پورا بدعات کا سلسلہ ہے اور لوگ ڈٹے ہوئے اس کے اوپر، کوئی اس کو چھوڑنے کو تیار، ساری کی ساری موضوع من گڑت جھوٹی روایات ہیں جس کے اوپر لوگ جو ہے نا وہ اپنی پوری عبادت، ساری رات کی عبادت کی بنیاد وہ موضوع روایت نکلتی ہے پیچھے، لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی یہ طریقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، وہ حدیث رسول ہے، میں نے حدیث واٹس ایپ پہ آئی تھی، فیس بک پہ آئی تھی، فلاں نے بھیجی تھی، وہ اتنے لوگ کر۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے اور آپ کا امتحان ہے کہ دین میں نئی چیزیں ایجاد کی، گھڑی کی حدیثیں، لوگوں نے گھڑی حدیثیں، اس کا اعتراف کرنا پڑے گا آپ۔ دین کی شکل بگاڑنے کے لیے لوگوں نے حدیثیں بھی گھڑی ہے، لوگوں نے قرآن میں تعریف کرنے کی کوشش بھی کی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، اللہ نے اس کو بچایا ہوا ہے، ورنہ لوگوں نے پوری کوشش کی ہے کہ دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے لوگوں نے حدیثیں گھڑی، اب تک وہ لوگ گڑھ رہے۔ فیس بک کے اوپر آپ کو بسی حدیثیں ایسی ملے، یہ تو سند کے اعتبار سے ثابت نہیں، رسول کریم کی وہ سنت نہیں، جب ثابت نہیں تو اس کو سنت کہہ سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ میرے عزیزوں، آئیے دیکھیے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان سے پہلا مہینہ ہے، یہ 8واں مہینہ ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول کا اسوہ کیا تھا؟ سب سے پہلے جب بھی آپ کسی مہینے دن رات کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ پوچھیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے اس مسئلے میں، اس مہینے میں اللہ کے رسول کی سنت کیا، طریقہ کیا تھا۔ میں نے جو پچھلی باتیں کی اسی مقدمے کے بات کی، اگر آپ سب سے بڑی کامیاب چاہتے ہیں تو سنت، اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو سنت، رام چاہتے ہیں تو سنت، ہدایت چاہتے ہیں تو سنت۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ نے ہدایت کے لیے معیار میرے آپ کے حبیب کو رکھا ہے۔ بہترین نمونہ چاہتے ہو تو رسول کریم کی سنت۔ سورۃ نور میں اللہ کہتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ جو شخص نبی کی اطاعت سے پیچھے ہے وہ ہدایت پہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسامہ
بن زید روایت کرتے ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں ذکر کیا، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے اسامہ بن زید پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں کہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، میں آپ کو نہیں دیکھتا کہ جس قدر آپ روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی دوسرے مہینے میں وہ روزے، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، شعبان میں کثرت سے روزے۔ یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں، ہمارے ہاں جس قدر نماز کی سنتوں اور نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، روزے کی سنت اور نوافل کا وہ اہتمام، بعض کا تو ہم لڑ پڑتے ہیں لوگوں سے، یہ سنتے نہیں پڑتا، جذباتی ہوتے ہیں نا ہم لوگ بھی، کیونکہ ہمارے ذہن میں سنتوں کی اہمیت اتنی بیٹھی ہوئی، نوافل کی اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اس سے جھگڑا کرنے کے تیار ہوتے ہیں، یہ سنتے نہیں پڑتے، اور جو سنت روزہ نہ رکھے اور ہم خود بھی رکھیں، چونکہ ہم خود نہیں رکھتے اور کرتے، اس لیے ہمیں اس کا چھوڑنا اتنا بوجھ محسوس نہیں ہوتے، اور ہم اہتمام کرتے بھی۔ جس چیز کو میں سنت سمجھتا ہوں وہ اگر کوئی چھوڑ دے اس کے لیے میں جھگڑنے کو بھی تیار ہوتا ہوں، سیکھ پا ہو جاتا ہوں، اس سے بھی آ جاتا ہوں، سنتے کیوں نہیں پڑتے۔ نماز کی سنتوں کا جس قدر اہتمام ہے، روزے کی سنتوں کا اہتمام مفقود ہے ہمارے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، جواب پہ غور کرو، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان میں۔ رمضان کی فضیلت تو سب کے لیے معروف ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا ہے، اس میں فرض روزے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، بڑا معروف مہینہ ہے، لوگ اس میں بڑی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں۔ رجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اور لوگ اس میں گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کے احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور لوگ اس میں عبادت کے بھی اہتمام کرتے ہیں، جنرل عبادت کا، خاص عبادت نہیں، جیسے رجب میں خاص طور پہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، یا رجب میں خاص طور پہ وہ لوگ پہلی جمعرات کو صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ویسے حرمت والے مہینے ہونے کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کرتا ہے اور نیکیوں کے کرنے کا جنرل اہتمام کرتا ہے، پورا مہینہ کرتا ہے، تو کر سکتا ہے، چونکہ وہ اس مہینے کی حرمت اور احترام کا پاس کرتا ہے۔ محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے، رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے، ذی القعدہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ بھی حرمت والا۔ ذی الحجہ بھی حرمت والا، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ نبی کریم فرماتے ہیں چونکہ یہ شعبان کا مہینہ، لوگ حرمت والے مہینے میں لڑائی سے رک جاتے تھے، جنگیں بند کر دیتے تھے، نیکی اور اللہ کی اطاعت کرتے تھے، کہ اس مہینے میں چونکہ احترام والا مہینہ ہے، اس وجہ سے لوگ اس میں اہتمام کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر شعبان، اور شعبان کے بعد پھر رمضان، اور رمضان کا مہینہ ویسے عظمت والا مہینہ ہے، اس میں قرآن اترا ہے، عظیم مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں بھی لوگ نیکی، عبادت، صدقہ، خیرات بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن شعبان کا مہینہ بیچ میں آنے کی وجہ سے لوگ اس میں غفلت کا شکار ہو جاتے تھے، عبادت کا اتنا ذوق اور شوق نہیں رہتا تھا، مانگ پڑ جاتا تھا۔ اور ویسے اس لیے بھی کہ شعبان کے مہینے میں لوگ جو جنگ بند کرتے تھے رجب کی حرمت کی وجہ سے، تو لوگ شعبان کے مہینے میں لڑائی کے لیے نکل جاتے تھے، پھر آگے رمضان، لڑائی کے لیے، کمانے کے لیے پھیل جاتے تھے وادیوں میں، گھروں سے نکل جاتے لوگ شعبان کے مہینے میں۔ تو لوگ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کے حوالے سے غفلت کے شکار ہوتے تھے۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں ذاک شہر یغفل الناس
بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، لوگ غافل ہو جاتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس جملے پہ غور کرنا ذرا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ ذوالجلال کی طرف چڑھائے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال رب العالمین کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ سال کے عمل رب ذوالجلال کے ہاں کب چڑھتے ہیں؟ جی شعبان کے مہینے میں چڑھتے ہیں، یہ فضیلت ہے شعبان کے مہینے۔ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں، یہ اہتمام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وجہ تھی۔ دیکھو صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وجہ بتائی۔ امام ابن رجب کہتے ہیں کہ لوگ اس مہینے میں غفلت کے شکار ہوتے تھے اور لوگ بھول جاتے تھے شعبان کی اس عظمت کو کہ اس میں اعمال چڑھتے ہیں، اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کی توجہ نہیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے کا اہتمام کیا ہے۔ شعبان کے مہینے میں آپ نے نفلی روزے کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ چونکہ بڑے آرام دہ جگہ پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، دکانوں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، مشقت کی جگہ نہیں ہے، باہر دھوپ میں مزدوری والا کام نہیں ہے، آپ حضرات اگر تھوڑا سا بھی اہتمام کریں گے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا تو بہت بڑی نیکی آپ کما سکتے ہیں، بہت بڑی خیر ہے۔ بعض کا تو بندہ مشہور مہینوں، دنوں اور وقتوں کی وجہ سے جو غیر مشہور چیزیں ہوتی ہیں اس سے غافل ہو جاتا ہے، مشہور جگہ کی وجہ سے غیر مشہور چیز لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہتی، مشہور اوقات کی وجہ سے جو غیر مشہور اوقات ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہتے، یہ سبب ہے اس کی غفلت کا کہ لوگ مشہور میں مشغول ہو جاتے ہیں اور جو غیر مشہور ہوتی ہے اس کی جو فضیلت ہوتی ہے اس سے معلوم ہو جاتی ہے۔ امام ابن رجب کہتے ہیں کہ اس میں دلیل اس بات کی کہ جب لوگ اطاعت اور فرما برداری میں غفلت کا شکار ہوں تو اس وقت عبادت کرنا زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ اشراق کی نماز پڑھنا جب لوگ دکانوں پہ اور کام پہ اور کاروبار پہ، اور آپ اگر اس میں سے وقت نکال کے 2 رکعت نماز پڑھتے، ہر بندہ نماز کے بعد فوراً فجر کے بعد جا کے سونے کو جی چاہتا ہے اور آپ اپنے آپ کو مسجد میں باندھ کے بیٹھے ہوئے، پونا گھنٹہ آپ انتظار کرتے ہیں، 35 منٹ آپ انتظار کرتے ہیں، اس لیے بیٹھے ہوئے کہ میں نے اشراق کی نماز، پوری جماعت مسجد چلی گئی، بچے کے 2 3 4 بجے شاید تو بعض مسجد میں ایک ہی بھی نہیں رہتے، لیکن اب لوگ غافل ہیں اس عبادت سے۔ اب آپ اس غفلت کے موقع پہ جب لوگ اس سے بے پرواہ ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے اپنا گوڑا باندھ کے گھٹنا باندھ کے، تو اجر ملے گا زیادہ کہ نہیں ملے گا؟ جی ملے گا۔ کوئی تلاوت نہیں کر رہا اور آپ تلاوت کر رہے، رات کو ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور آپ رات کے 3 بجے اٹھ کے نوافل پڑھ رہے۔ چند ایسی باتیں ہیں جو جس کی فضیلت اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ جب لوگ اطاعت سے معطل ہوں، لوگ اطاعت سے دور ہوں، لوگ غفلت کا شکار ہوں، تو رب ذوالجلال کو ایسی عبادت سے بڑی محبت ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس عبادت سے غافل ہے اور یہ بندہ یہ عبادت کر رہا ہے، پورے لوگ اس مہینے کے روزوں سے غافل اور آپ اہتمام کر رہے ہیں، اکیلے کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ غفلت کے دنوں میں عبادت کرنا یہ عبادت کی فضیلت اور عظمت کو زیادہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے، غفلت کے دنوں میں عبادت کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ مخفی عبادت ہوگی۔ سارے روزہ رکھ رہے ہوں اور آپ بھی روزہ رکھ رہے ہو، اس میں تو ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی روزہ نہیں رکھ رہا اور آپ اکیلے رکھ رہے ہو تو پھر جس قدر عبادت مخفی اور چھپی ہوگی اسی قدر اجر کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جس قدر عمل چھپا ہوتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ اجر و سزا دیتے ہیں، زیادہ اخلاص اس میں ہوگا۔
بھی تراویح تو سارے لوگ پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن عام دنوں میں باقی مہینوں میں اگر رات کو اٹھ کے تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح تو پورے لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر عام دنوں میں آپ رات کو اٹھ کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں ریاکاری کا شائبہ کم ہوگا، صرف اللہ کی محبت ہی آپ کو اٹھائے گی، اللہ کے سامنے کھڑا کرے گی، اور اللہ کا خوف ہی آپ کو کھڑا کرے گا۔ تو جب آپ خوف اور محبت کی وجہ سے اٹھیں گے تو اس کا اجر بھی کیا ہوگا؟ یہ فائدہ ہے کہ آدمی اپنی عبادت کو ریاکاری سے بچا لیتا ہے، اور عبادت جس قدر چھپی ہوگی اسی قدر اس کے عظمت ظاہر ہوگا۔ کہتے ہیں بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال ان کی زندگی گزر گئے، لیکن وہ گھر سے نکلتے تھے، بازار میں جاتے تھے، گھر سے نکلتے تھے روٹی لے کے جاتے تھے کہ شاید یہ دوپہر کا کھانا ٹفن میں لے کے جا رہا، لیکن روٹی باہر جا کے صدقہ کر دیتے تھے، لوگوں کو کھلا دیتے تھے، اور دن روزے سے گزارے۔ گھر والوں کو یہی ہوتا تھا کہ شاید یہ دوپہر کا کھانا وہاں جا کے کھائے، لیکن وہ روٹی صدقہ کر دی، روٹی بھی صدقہ کر دی، اور دن کس سے گزار دیا؟ روزے سے۔ گھر والے سمجھتے تھے کہ یہ بازار میں جا کے کھائے گا، اور بازار میں روٹی صدقہ کر کے، بازار والے سمجھتے تھے کہ کھانا گھر سے کھا کے، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ بندہ روزے سے۔ لوگ روزہ رکھتے تھے اور چھپا کے رکھتے تھے۔ کچھ لوگ تو اپنے سر پہ تیل لگاتے تھے کہ اگر روزہ رکھوں گا نا، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بتایا فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا أَصْبَحْتُمْ صِيَامًا فَأَصْبِحُوا مُدَّحِنِينَ۔ جب آپ روزہ رکھیں تو سر پہ تیل لگا لیا کریں، منہ پہ تیل لگا لیا کریں، تاکہ آپ کے روزے کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ کوئی خشکی کے آثار یا کوئی تھکاوٹ کے آثار نظر نہ، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس نے روزہ۔ دوسرا فائدہ ان دنوں میں، غفلت کے دنوں میں عبادت کرنے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ نفس کے اوپر بڑا مشقت ہوتا ہے۔ سارے اگر سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں تو آسان ہے، لیکن آپ اکیلے سحری کے لیے اٹھیں گے مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب سحری کریں گے تو کیا کمال ہے آپ کا، آپ کو بھی اٹھا دیا جائے گا، لیکن آپ اکیلے جب اٹھیں گے اور شباب میں اٹھیں گے، صرف 1-2 بندے اٹھنے والے، 3 بندے اٹھنے والے، یا اکیلا اٹھنے والا ہے، کہتے ہیں نفس کے اوپر جس قدر گراں گزرے گا نا، اور اس نفس کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے، اس گراں پن کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کا اجر، جس قدر آپ مشقت اٹھائیں گے کسی ایسی عبادت میں، مسنون عبادت بھی مسنون ہے، ایسے نہیں آپ عذاب میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، کسی سنت کے اوپر عمل کرنے میں جب آپ اپنے آپ مشقت کا سامنا کرتے ہیں اور نفس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس وقت جس قدر آپ مشقت اٹھائیں گے اس سنت کو زندہ کرنے میں اور اس کو عمل کرنے میں اجر بھی اتنا۔ دیکھا دیکھی عبادت کرنا آسان ہوتا ہے جب لوگ چل رہے ہوں کسی سفر پہ، اور کسی طرف دور سفر ہو، جب 2-4 بندے ہوں چل رہے ہوں، پورا کافلہ چل رہا ہو، تو اس میں اتنی مشقت ہو، جب آپ کو اکیلے جانا پڑے گا بہت مشکل۔ اب بازار سے بھائی اگر دور سے کسی بقالے سے چیز لینے میں جانا پڑے تو کہتے ہیں یار اکٹھے چلتے ہیں، دونوں اکٹھے چلتے ہیں، جب 2 جائیں گے تو گپ شپ لگاتے جائیں گے اور معاملہ آسان ہو جائے گا، لیکن جب اکیلے چلیں گے تو پھر بڑا پہاڑ لگے۔ یہ بھی ہے غفلت کے دنوں میں عبادت کرنا، نفس کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس مشقت کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں، اس کا ثواب زیادہ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم کا ارشاد ہے للعامل منهم اجر 50 منکم انکم تجدون علی الخیر حوانا ولا یجدون۔ آج تم تو اپنے ساتھ نیکی کرنے والے پاتے ہو، کوئی اشراق پڑھنے والا ایک بیٹھا، دوسرا بیٹھ گیا، تیسرا بیٹھ گیا، چوتھا بیٹھ گیا، نفلی روزے رکھنے والے تم محسوس کرتے ہو، پا لیتے ہو۔ عام دنوں میں لوگ سوار جمعرات کو روزے رکھتے ہیں، لوگ آسان ہو جاتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کے بندہ سمجھتا ہے کوئی گل نہیں کر رہے، برداشت کر رہے تو میں بھی کرنا، ہوتا ہے نا ایسے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ نیکی کرنے والے کو 50 لوگوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ تم تو ابھی اپنے ساتھ معاون اور مددگار پاتے ہو، تمہارے ساتھ نیکی کرنے والے موجود ہیں،
لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب نیکی کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا اور اکیلا بندہ نیکی کرے گا تو اس کو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ایک بندے کو 50 کے برابر اجر عطا کرے گا۔ تیسرا فائدہ کہ اگر کوئی شخص اکیلے اطاعت کرتا ہے اور لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے ماحول اور معاشرے کے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ کرتا ہے اور پورا ماحول اور پورا محلہ اور پورا علاقہ اس آنے والی مصیبت سے اللہ تعالیٰ بلا ٹال دیتا ہے۔ ایک بندے کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے ماحول اور معاشرے کو بلا اور مصیبت سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ بھی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے۔ وہ آنے والی آفت مصیبت جو پورے قوم پہ اور پورے محلے پہ اور شہر پہ آنے والی تھی، لیکن چند لوگوں کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس بلا اور مصیبت کو اٹھا دیتے ہیں۔ یا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نیکی جو ہے نا وہ چڑھنے کے 3 مرحلے ہیں۔ یا تو نیکی ڈیلی چڑھتی ہے، روزانہ کی نیکی اللہ کے دربار میں چڑھتی ہے ڈیلی۔ وہ بڑی معروف حدیث ہے، نبی کریم کو فرمانا ہے کہ دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز، اللہ کے دربار میں بھی آ کے عمل پیش کرتے ہیں اور دونوں جمع ہوتے ہیں عصر اور فجر میں۔ پھر وہ جو رات کو ڈیوٹی کر رہے تھے جو اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں لیکن اللہ کے علم ہے کہ میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جب آئے تھے ان کے پاس فجر کی نماز پہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب عصر کی نماز پہ چھوڑ کے آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ڈیلی کی رپورٹ بھی اللہ کے چڑھتی ہے۔ ایک تو اعمال کی بلند ہونے کا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ ہوگا۔ یہ کہنا اللہ ہر جگہ ہے، اللہ شارک میں ہے، اللہ دل میں ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اعمال چڑھتے ہیں۔ چڑھتے کدھر ہیں؟ اوپر چڑھتے ہیں۔ ایک تو ڈیلی چڑھتے ہیں، دوسرا ہفتہ وار چڑھتے ہیں۔ ہفتہ وار چڑھتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کرتے ہیں، ان اعمال بنی آدم تورث کل خمیس لیلۃ الجمعہ، بنی آدم کی اولاد، بنی آدم کے اعمال وہ پیش کیے جاتے ہیں ہر جمعرات کو فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ یاد رکھنا کہ جو قطع رحمی کرنے والا اس کا عمل قبول نہیں کیا جاتا، قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ تورث الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہفتے کے 3 روزہ جو شیڈول ہے وہ بھی اللہ کے یہاں چڑھتا ہے۔ جمعرات اور جمعے کو اللہ کے اعمال چڑھتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بھی اللہ کے یہاں چڑھے تو میں روزے کی حالت، ڈیلی بھی عمل چڑھتے ہیں، ہفتہ وار بھی چڑھتے ہیں، اور سالانہ بھی عمل چڑھتے ہیں۔ اور سالانہ عمل کب چڑھتے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں چڑھتے ہیں۔ یہ چند گزارشات تھی، ہمیں اس مہینے میں کثرت سے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور لوگوں جب غفلت کی حالت میں ہوں تو اس وقت غفلت کی ایام میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا پسندیدہ ہے، اللہ کو بڑا پیار لگتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمرین کے لیے رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے شعبان کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ مشق ہو جائے گی بندے کی، یکدم روزہ آپ رکھیں گے تو کئی بندے بھولیں گے بھی صحیح، اور کئی لوگوں کو غشی بھی ہو سکتی ہے، کئی لوگوں کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کئی لوگوں کے لیے عدم برداشت بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں چند روزے رکھنے شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور یہ جس طرح باقی فرض نمازوں کے لیے سنت کی حیثیت ہوتی ہے، یہ روزوں کے لیے سنت کی حیثیت ہے، جیسے یہ اس کی پہلی سنت ہے۔ اور ویسے روزوں کے پہلے بھی نفل ہے اور روزوں کے بعد بھی نفل ہے۔ روزوں کے پہلے کے نفل شعبان کے روزے اور روزوں کے بعد کے نفل شوال کے روزے۔ رسول کا اسوہ یہی ہے، جس طرح نماز کے پہلے کی اور بعد کی سنتیں ہیں، روزے کے بھی پہلے اور بعد کی یہ نفلی عبادت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، تاکہ ہم اس مہینے میں، اور یہ سلف صالحین کا طریقہ، سلمہ بن طویل کہتے ہیں کہ رمضان شعبان کا مہینہ یہ قرآ کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کے جو حفاظ ہیں وہ شعبان کے مہینے سے اپنے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ حبیب بن ثابت کے بارے میں آتا ہے کہ اذا دخل شعبان قال هذا شهر القرآن، جب شعبان کا مہینہ آتا کہتے ہیں یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ لوگ قرآن مجید کی تلاوت رمضان سے پہلے ہی شعبان میں شروع کر دیتے تاکہ رمضان میں کی تلاوت کرنے کی ایک عادت اور معمول بن جائے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اگر پورا مہینہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اس میں اہتمام کرتے تھے روزے کا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ لم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، اللہ کے نبی اگر سب سے زیادہ رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما رأیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، میں نے کسی مہینے کے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے پورے اور مکمل رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا سوائے شعبان کے مہینے کے۔ آپ پورا شعبان روزہ رکھتے ہیں، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، اور بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول شعبان اور رمضان کو ملا کر رکھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور ویسے بھی نفلی روزے کا بڑا ثواب بھی ہے، وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول فرمان ہے، حضرت ابو امامہ اس سے روایت کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل ینفعنی اللہ بہ، مجھے ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے اللہ مجھے نفع دے۔ فرمایا علیک بالصوم فانہ لا عدل لہ، روزے رکھا کریں، روزے کے برابر کا کوئی اور عمل نہیں۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت پہ جہنم کی آگ کو دور کر دیتے ہیں۔ نبی روزہ کو، اور وہ اسی طرح وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزے اور قرآن بندے کیا کریں گے، سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری شعبان کے روزے بھی میری سفارش کریں تو اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے۔